بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ولی اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92۔ ناظرین، بات کریں گے حالات حاضرہ کے اوپر۔ نیشنلی اور انٹرنیشنلی کچھ ایسی نیوز ہیں جو کہ دل خراش واقعے سے منسلک کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سویڈن کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی آفیشلی، اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی، دوبارہ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ بات کریں گے منی پور کے اندر جو 2 خواتین کو ہراساں کرنے کا، بلکہ ان کی عزت کی پامالی کا جو ایک گروپ نے واقعہ کیا، اسی کے ساتھ ساتھ بالکل پاکستان کے اندر وہاں سے صرف 600 کلومیٹر کے فاصلے پر سندھ کے اندر کچے کے ڈاکو جو پکے کے علاقوں میں آ گئے ہیں اور وہاں پر 2 خواتین کو اغوا کر لیا۔ اور پھر عمران ریاض خان صاحب کی بات کریں گے، وہ لاپتہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی DIG شارق خان صاحب جو انویسٹیگیشن کے ہیڈ رہے ہیں لاہور میں، وہ اپنی کمرے میں یا اپنے جو فلیٹ تھا وہاں پہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ قرآن پاک کی بات کریں گے سب سے پہلے، جو کہ سویڈن میں واقعہ پیش آیا۔ اب 57 ہمارے اسلامی ممالک ہیں، کسی کے اندر بھی اتنی جسارت، ہمت یا وقت نہیں ہے کہ وہ یورپ کا بائیکاٹ کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی ان کی طرف جو ترسیل چل رہی ہے، سپلائی چل رہی ہے، وہ بند کر دیں۔ یہ واقعات 1914 کے بعد ہونا شروع ہوئے ہیں۔ 1914 سے پہلے شاید ایک دفعہ سلطان کی حکومت کے اندر واقعہ پیش آیا تو انہوں نے فرانس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی تھی، لیکن پھر جب سے ہمارا عالمی انٹرنیشنل جو سسٹم تھا، اسلامک اسٹیٹ سسٹم تھا، وہ ختم ہوا، اس سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا، تو اس کے بعد اگاہے بغائے پہلے یہ 10 سال یا 5 سال بعد واقع ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یورپ جو سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک ملک کے اندر سال بعد ہوتا تھا، پھر 6 مہینے بعد ہونا شروع ہوا۔ اب خیر اضافہ 2 مہینے سے کہ کم وقت کے عرصے کے اندر مسلمانوں کی جو ہے وہ دل آزاری کی گئی، اور ایران اور ترکی نے کوئی خاص قسم کا نوٹس نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا۔ سعودی عربیہ تو کے بارے میں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ تم لوگوں کی جو حکومت ہے وہ ہماری ایک ٹھوکر کے اوپر ہے، ہم 2 ہفتے کے اندر تمہاری حکومت گرا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی آزاد ملک نہیں ہے، یہ امریکن یعنی کہ ایکس پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے، اور باقی جو آزاد ملک ہیں وہ بھی خاطر خواہ قسم کا جو ہے وہ اقدامات نہیں کر پا رہے۔ پھر بات کریں گے منی پور کے اندر 4 مئی کو جو ہے وہ یعنی کہ وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور ایک خاص طبقے کی جو 2 خواتین تھیں جن کا جو ہے عیسائی مذہب سے تعلق تھا، ان کو جو ہے وہ برہنہ کر کے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر، اس گاؤں کے اندر چلایا گیا، اور ایک جو 42 سالہ خاتون تھی اس کے ساتھ 17 سالہ لڑکے نے کھیت میں ایک سائڈ پہ لے جا کے زیادتی کی، اور ایک 21 سالہ خاتون کے سامنے لڑکی کے کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے 19 سالہ بھائی کو اس کے سامنے اس کے بھائی کو اور باپ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کا نوٹس اس وقت نہیں لیا گیا۔ کچھ یوٹیوبرز نے آواز اٹھائی تو ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیے گئے، جس طرح کہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ مودی سرکار کی حکومت ہے، اور وہاں پہ بھی وہ ایک خاص قسم کے طبقے جس میں مسلمان، عیسائی اور للت جو آبادی ہے، ان کو دبانے میں، پسپا کرنے میں پوری حکومت کی توجہ ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ IT سیکٹر اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں۔ آئی فون کمپنی کے ساتھ ان کے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں۔ اب آئی فون جو ہے وہ پورے ایشیا کے لیے، ایسٹ ایشیا، نارتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے لیے انڈیا کے اندر بنیں گے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ دبانے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بارڈر کراس کریں، پاکستان میں آئیں، تو ہماری موجودہ حکومت بھی پچھلے 15 مہینوں میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول سستا کر کے جو ہے وہ بجلی مہنگی کر دی، لیکن ان کا بھی ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایک خاص قسم کی جو جماعت ہے، سیاسی جماعت، قاسم کے ابا کی جماعت، اس کو دبانے میں اور اس کو اندر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی 9 مئی کے واقعات ہیں، کبھی توشہ خانہ کیس ہے، کبھی فورن فنڈنگ کیس ہے، کبھی جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیس در کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر یہودی ایجنٹ بھی قرار دینے کی کوشش کی۔ خیر یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ اس ایک معاملے سے ہٹ جائے تو سندھ کے اندر بھی کوئی خاص سکون نہیں ہے۔ کچے کے جو ڈاکو ہے وہ پکے کے علاقوں میں آ گئے، 2 خواتین کو جو ہے اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن وہاں کے SP جو آپریشن تھے ان کی ذاتی یعنی کہ جو توجہ تھی وہ اس کو جو 2 عورتوں کو انہوں نے بازیاب کروا لیا، لیکن یہ صورتحال تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جس طرح کہ منی پور کے اندر ہوا ہے۔ اگر ہماری حکومت کی جو توجہ ہے اور حکومت چلانے والے کی توجہ ہے، اگر وہ ذاتی مسائل سے نکل کر اگر ملکی جو ہے وہ معاشرتی مسائل یا معاشی مسائل کی طرف جائے گی تو پھر ہی عوام کے لیے آسانی پیدا ہوں گی۔ پھر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ آج 72 دن ہو چکے ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔
کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی سیکیورٹی فورسز ان کو برآمد کرنے میں ناکام ہے، حالانکہ ہمارے نمبر 1 ادارے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس معاملے کے اندر وہ سست روی کا شکار ہیں، یا ان کو ہمارے چلانے والوں نے کسی اور طرف ان کی توجہ مرکوز کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق خان صاحب کی۔ وہ بڑے اچھے نفس بہ نفیس شاعر تھے اور شاعری بھی کرتے ہوتے تھے، لیکن اپنے فلیٹ نمبر 4 میں جو ڈی ایچ اے میں آتا ہے اور نشتر پولیس اسٹیشن جو ہے کی حدود کے اندر آتا ہے، وہاں پہ وہ جو صبح مردہ حالت میں پائے گئے، پہلے ان کو نیشنل ہاسپٹل کے اندر جو ہے جو وائی بلاک کے اندر وہاں لے جایا گیا وہاں پہ، لیکن ان کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ زندہ بچ سکے۔ پھر پوسٹ مارٹم کے لیے سروسز ہاسپٹل جو کہ فیروز پور روڈ پر آتا ہے چنگی امر صدو کے پاس، وہاں لے جایا گیا۔ ابھی تک تو یہی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جو وہ میڈیسن لیتے تھے وہ اس کی ہائی ڈوز ہوگی یا وہ ٹاکسیکیٹڈ تھی یا ایکسپائر تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے ہائی رینک کے آفیسر جو ہے وہ اکیلے ایک فلیٹ کے اندر کیوں تھے، وہاں ان کو کیوں لے جایا گیا یا وہ کیوں گئے، اور کس طرح کی وہ میڈیسن کھا رہے تھے؟ کیا یہ معاملہ جہانگیر ترین کے بھائی عالم خان ترین کی طرف تو نہیں جاتا کہ ان کو بیسیکلی بظاہر خودکشی بتایا گا؟ لیکن ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق خان کی بات کر رہے تھے، بڑے نفس با نفیس شریف و نفس انسان، شاعر مزاج بھی رکھتے تھے، لیکن بڑی اہم پوزیشن پر تھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، اور پھر پنجاب کی انہوں نے سیٹ سنبھالی، لیکن وہ پراسرار طور پر ان کا جو ہے وہ قتل کا معاملہ سامنے پیش آیا ہے، نہ وہ خودکشی قرار دی جا رہی ہے، نہ ہی وہ اوور ایٹڈ یا آؤٹ سائڈ قتل جو ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ فلیٹ نمبر 4 میں جو کہ ڈی ایچ اے میں ہے، وہاں پہ وہ مردہ حالت میں پائے گئے اور نشتر پولیس اسٹیشن کی حدود میں تھے، وہاں سے نیشنل ہاسپٹل جو کہ وائی بلاک میں ہے وہاں لے جایا گیا، اور وہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا جی یہ تو بالکل ایکسپائر ہو چکے ہیں، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر سروسز ہاسپٹل فیروز پور روڈ لاہور پر لایا گیا جو کہ چنگی امر صدو اسٹیشن کے پاس ہے، تو وہاں پہ اب پوسٹ مارٹم ان کا ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنے ہائی رینک آفیشل جو ہے وہ اپنی فیملی کے بغیر کیوں ایک فلیٹ کے اندر گئے، یا کیوں لے جایا گیا، یا کس بنیاد پر وہاں اس فلیٹ پر گئے، کون سی میڈیسن کھائیں؟ اب یہ خودکشی ہے، قتل ہے، یا قتل کسی خاص مقصد کے لیے کیا گیا؟ کیا آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیر خان ترین جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی تھے، ملینئر اور پاکستان کی سب سے بڑی واٹر کمپنی چلاتے تھے، اور کہا گیا جو انہوں نے خودکشی کی ہے، اور بڑے بڑے ہمارے جرنلسٹ نے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو بعد میں کچھ باتیں ایسی نکلی ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا اس کے اندر ہاتھ ہے ان کو قتل کروانے میں، اور ان کی کچھ جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بنائی گئی خاص ایک کمپنی کی طرف سے، اور اب ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہاتھ ہے تو ہمارے بہادر جرنلسٹ تو اب رہے نہیں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے، یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس طرح کہ اشرف شریف صاحب تھے یا عمران ریاض خان صاحب اور باقی لوگ، اور کچھ مر گئے ہیں بیچارے، اللہ انہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی غائب ہیں، وہ بازیاب نہیں ہوئے۔ تو اب کسی کے اندر اتنا دم خم جرت جسارت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کی بھی اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے ذاتی طور پہ۔ اگر آپ اس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن صاحب شارق خان صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اگر آپ ان کی کیس کی پیروی کرنا چاہیں گے بھی صحیح، تو پولیس آپ کو رسپانس نہیں کرے گی، اور اگر آپ اپنی ذاتی اپنی رپورٹ کے لیے یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جائیں گے تو آپ خود بھی اس کے اندر ملوث کرا دیے جا سکتے ہیں، حالانکہ کبھی آپ ان سے ملے بھی نہ ہوں۔ تو یہ جو معاملات ہیں وہ بالکل ویسے کے ویسے چل رہے ہیں جس طرح کہ انگریز سامراج یہاں سے 200 سال پہلے آیا تھا، اور انہوں نے 100 سال لگایا ہمارے پر قبضہ کرنے میں اور 90 سال حکومت کی، اور جو سسٹم بنایا تھا ہم لوگوں کو دبوچنے کا، ہم لوگوں کو دبا کے رکھنے کا، ابھی وہی جوں کا توں چل رہا ہے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں تبدیل ہوگا، جب تک اس سسٹم کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس کا الٹرنیٹ سسٹم جو قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر تشریح کی گئی، ہمیں بتایا گیا، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ یہ وہی سسٹم تھا جس سسٹم نے 1200 سال دنیا کے اوپر حکومت کی، سلطنت عثمانیہ کی شکل میں، اس سے پہلے جو باقی ہماری یعنی کہ سلطنتیں گزری ہیں مسلمانوں کی، جب تک اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ایسے ہی جوتے کھاتے رہیں گے جس طرح سے کھا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔